بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو ربیع مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک بستی میں ایک عورت بہت صالح اور خدا پرست ہے۔ اگرچہ میری عادت کسی عورت کی زیارت کی نہ تھی، لیکن اس کی کرامت کی شہرت نے مجھے اس کی زیارت کرنے پر مجبور کیا۔ وہ ولیہ فضا کے نام سے مشہور تھی۔ القصہ، میں نے شہر میں جا کر اس کی یہ کرامت سنی کہ اس کے پاس ایک بکری ہے جو دودھ اور شہد دیتی ہے۔ میں نے ایک نیا پیالہ خریدا اور اس کے پاس چلا گیا، جا کر سلام کیا۔ سلام کے بعد عرض کیا کہ میں آپ کی بکری کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ بکری مجھے دے دی۔ میں نے اس کو دھویا تو وہ واقعی ہی دودھ اور شہد دیتی تھی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، یہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ اس کا قصہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی اور ہم لوگ محتاج اور فقیر تھے۔ کچھ ہمارے پاس نہ تھا۔ عید کا روز جب آیا تو میرے شوہر نے، جو ایک نیک مرد تھا، کہا کہ آج ہم اس بکری کو ذبح کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اس بکری کو ذبح نہ کرو، کیونکہ قربانی ہمارے ذمہ فرض تو نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم اس کو ضرورت کے تحت رکھتے ہیں۔ القصہ، یہ بات میرے شوہر کو پسند آئی اور بکری ذبح نہ کی۔ ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارے ہاں ایک مہمان آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج مہمان آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہمان کی مدارت کا حکم دیا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم اس بکری کو ذبح کر لیں۔ جب ہم نے اس بکری کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ اس کے ننھے سے بچے اسے ذبح ہوتے دیکھ کر سخت غمگین ہوں گے۔ اس لیے میں نے شوہر سے کہا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور دیوار کے پیچھے ذبح کر کے لاؤ۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ دیوار پر ایک بکری کھڑی ہے۔ میں سمجھی شاید قابو میں نہیں آئی اور بھاگ کر چلی آئی۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ میرا شوہر اس بکری کی کھال اتار رہا ہے۔ میں نے اس دوسری بکری کا قصہ بیان کیا۔ شوہر نے کہا، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اچھی بکری ہم کو عطا فرمائی ہو۔ دیکھا کہ وہ نئی بکری دودھ اور شہد دیتی ہے۔ مہمان کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ برکت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس عورت نے معتقدین سے خطاب کر کے فرمایا کہ بیٹو، یہ بکری تمہارے قلوب میں چرتی ہے۔ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں گے تو اس کا دودھ بھی عمدہ ہوگا، اور اگر تمہارے قلوب میں کچھ تغیر ہوگا تو دودھ میں بھی خرابی ہوگی۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو سنوارو اور پاک رکھو۔